لیکن صرف قوالی ہو اور 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی ہیں، اور ایک طرز میں وہ گا رہے ہیں راگ کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ 6 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ کتنے شرائط کے ساتھ؟ قوالی کی شرائط علامہ شامی نے اسی کتاب الکرائیہ میں 6 بیان فرمائے ہیں۔ مجلس میں کوئی امرد نہ ہو، داڑھی منڈا، کوئی داڑھی منڈا بھی نہ ہو اور وہ بھی نہ ہو جس کی داڑھی آئی ہی نہ ہو، نہ وہ بندہ ہو جس کی داڑھی آئی ہے، نہ وہ ہو جو داڑھی منڈاتا ہو، کیونکہ داڑھی منڈانا گناہ ہے اور بندہ فاسق ہوتا ہے، اور ایسا بندہ نہ ہو۔ ساری جماعت اہل کی ہو، اس کا کوئی نا اہل نہ ہو۔ قوال کی نیت خالص ہو، اجرت لینے کی نہ ہو۔ لوگ بھی کھانے اور لذت کی نیت سے جمع نہ ہوئے ہوں، بغیر غلبہ کے بجٹ میں کھڑے نہ ہوں، اشعار خلاف شرع نہ ہوں۔ قوالی کا اہل وہ ہے کہ اس کو بجٹ کی حالت میں اگر کوئی تلوار مار دے تو خبر نہ ہو۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں اہل وہ ہے کہ اگر 7 روز تک، ذرا دیکھیے گا کہ کون سے پیر اتنے اونچے ہیں اور کتنے مرید اتنے بلند ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ اہل وہ ہے کہ 7 روز تک اس کو کھانا نہ دیا جائے، 7 روز تک کھانا نہ دیا جائے، اور جب 7 روز کے بعد کھانا دیا جائے، ایک طرف کھانا ہو دوسری طرف گانا ہو، وہ کھانا چھوڑ کے پھر گانا گائے، پھر اس کے لیے جائز ہے۔ اور ایسے پیر صاحب ہیں، کون سے پیر صاحب ایسے ہیں جو 7 دن تک ان کو نہ دیا جائے اور ماشاءاللہ پھر وہ بقید حیات پھر قوالی پڑھیں؟ ایسے نہ قوال ملیں گے نہ آپ کو دوسرے مرید۔ قوالوں کے تو اکثر داڑھی کوئی نہیں ہوتی جی، اللہ معاف کرے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جملہ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ آج کل کی عام قوالیاں حلال ہیں یا عام لوگ قوالی سنیں، بلکہ محض قوالی کی بنا پر کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، قوالی کو مثل زنا کے حرام کہتے ہیں۔ اس لیے عرض کرنا پڑا کہ خود تو قوالی نہ سنو، یہ کیا کہتے ہیں، خود تو قوالی نہ سنو، یعنی ڈھول باجے کے علاوہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جن بزرگوں نے سنی ہے ان پر تہمت نہ لگاؤ، ان کو برا مت کہو۔ قوالی، یہ آج بات آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ قوالی جائز ہے، قوالی جائز ہے، لیکن 6 شرائط کے ساتھ۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 6۔ پر پہلی شرط آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ قوالی پڑھنے والا گناہگار ہو نہ سننے والے گناہگار ہو۔ آج کل کی کوئی قوالی ایسی بتا دے مجھے جس میں پڑھنے والا بھی گناہگار نہ ہو اور سننے والے بھی نہ ہو، ایسی کوئی ملے گی جگہ؟ نہیں۔ تو لہذا پتہ چلا کہ مروجہ قوالی جو آج کل ہو رہی ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ کس نے کام کیا تھا؟ ڈھول باجے والا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی پیروی بولو شیطان کی پیروی کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے تم بھی قبر میں چلے جاؤ گے جیسے تمہارے بڑے قبر میں چلے جائیں گے۔ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ ڈھول باجا حرام ہے، اس مصطفیٰ کے نام کے گیت بھی گاتے ہو، اس مصطفیٰ کے نام کی نعتیں بھی پڑھتے ہو، اس مصطفیٰ کے نام کو چومتے بھی ہو، اس مصطفیٰ کے نام کے نغمے بھی ہلاتے ہو اور ساتھ ساتھ ان کے فرامین کے خلاف بھی کرتے ہو۔ آؤ نا سب سے پہلے کام یہ کس نے کیا تھا؟ حضرت آدم صفی اللہ نبی کی نوا علیہ الصلوۃ والسلام، سارے آدمیوں کے باپ، ہم سب کے باپ ہیں کہ نہیں؟ سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا جی اس شجر کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، شیطان نے اپنی طرف سے کوشش کی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شجر ممنوعہ کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ دانا گایا تو شیطان نے گانا گایا، شیطان نے سب سے پہلے گانا گایا اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جب وفات ہو گئی، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چل بسے، اس وقت شیطان حضرت جناب قابیل کے ساتھ، قابیل کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے قتل کیا،
جس نے سب سے پہلے قتل کرنے والا قابیل ہے. کون ہے؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. آدم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ساتھ ان کا بیٹا ہے جس نے قتل کیا ہے. قتل کس کو کیا ہے؟ اپنے بھائی کو کیا ہے. کون ہے؟ حضرت حابیل علیہ السلام. وہ جنتی ہو گئے, سب سے پہلے قربانی دینے والے ہو گئے, اور سب سے بڑا قاتل, سب سے پہلا قاتل یہ قابیل ہو گیا. قابیل شیطان کے ساتھ ملا اور اس کو مارنے کے بعد ایک دن کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر کے باتیں ہوئی اور کہا خوشی کا اظہار کریں. کہا کیسے کریں؟ کہا ڈھول باجے کے ساتھ, آلات موسیقی کے ساتھ. سب سے پہلے شیطان نے آلات موسیقی بجایا اور خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو ہم جیت گئے ہیں, ہم جیت گئے ہیں. پتا چلا جو ڈھول باجا بجاتا ہے یا ڈھول باجے کی دھن پر ناچتا ہے یا ڈھول باجے کی دھن سن کر کے خوش ہوتا ہے, وہ آدم علیہ السلام کے دشمن کا ساتھ دیتا ہے. دشمن کون ہے؟ وہ قابیل بھی ہے. دشمن کون ہے؟ وہ شیطان بھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے لوگوں شیطان کی پیروی مت کرنا. یا اللہ جب شیطان کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ انہ لکم عدو مبین, اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں اپنے پیچھے پیچھے لے کے جائے گا اور جہاں ہو جائے گا وہاں تم بھی جاؤ گے. اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے, تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم بن جائے گا. گویا رب کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, جہاں بھی لغو کی بات ہو اس سے بچنا چاہیے. جہاں بھی لغو کی بات ہو اس سے کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. اللہ تعالی ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے وقار الفتاوی, سنیوں کی مستند کتاب ہے. مستند عالم ہے حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی. 131 نمبر صفحہ ہے. صفحہ نمبر کیا ہے؟ 131 پر بھی کہتے ہیں اور ساتھ 136 پر بھی. 131 پر لکھتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے اور باجا بجانا ہر صورت میں ناجائز ہے. کیا لکھا ہے؟ باجا بجانا ہر صورت میں ناجائز ہے. اور صفحہ نمبر 136 پر لکھتے ہیں بھیڑ باجے, گانے, آتش بازی خواہ کسی موقع پر بھی ہوں حرام ہے. کوئی بھی موقع ہے یہ بھیڑ باجے, گانے, دیکھو نا قوالی کے ساتھ آج کل باجے ہوتے ہیں کہ نہیں. اور یہ وقار الفتاوی میں کیا لکھتے ہیں, یہ بھی سنیوں کی ایک قابل مسترد شخصیت ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اتنی کتابیں میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. یہ ہے مکاشفۃ القلوب. کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے. کس کی؟ امام غزالی. کتنے پرانے بزرگ ہیں, وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ صفحہ نمبر 560 پر لکھتے ہیں. صفحہ نمبر 560 کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آلات نغمہ و طراب یا تو حرام ہیں. کیا ہے؟ جیسے سارنگی, تنبورا, رباب, طبلہ, بانسری. یہ لکھا ہوا ہے, یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کون کون سی؟ اب سارنگی تنبورا تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو ہی پتا. سارنگی, تنبورا, رباب, طبلہ, بانسری. فرمایا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور کہنے والے کون ہیں؟ یہ بھی ہمارے امام محمد غزالی ہیں. اب آگے ہیں, یہ ہے کشف المحجوب. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی, جو غوث اعظم سے بھی پرانے ہیں. غوث سن 4 ہجری کی بات ہو رہی ہے, غوث اعظم سے بھی پرانے بزرگ ہیں. اور صفحہ نمبر 360 پر لکھتے ہیں. صفحہ نمبر 360 پر کہتے ہیں کہ شعر کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کا نام گانا, کسی بھی شعر کو اچھی آواز میں پڑھنے کا نام گانا,
اور مل کر گانے کا نام راگ ہے. 10 بندے مل جائیں، قوالی جس کی آپ نے مل جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ راگ ہے. فرماتے ہیں فقہا اس پر متفق ہیں کہ جب راگ کے ساتھ ساز و سامان ہو، کیا ہو؟